جس میں سورہ 7واں پارہ پورا اور 8ویں پارے کا آدھا حصہ، سورہ مائدہ کا کچھ حصہ اور سورہ انعام مکمل ہم نے یہ سنی ہے۔ یہ سب و طوال 7 لمبی صورتیں ہیں قرآن کی، ان میں سے سورہ الانعام بھی ہے۔ سورہ مائدہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے اللہ کے نبیوں کی باتیں ماننے سے اور حق والوں کی بات ماننے سے اور سچا دین ماننے سے رکاوٹ کون سی چیز بنتی ہے؟ وہ قوموں کی خرافات، بدعات، جو وہ غلط چیزیں وہ اپنے طور پر گھڑ لیتے ہیں، پھر انہیں دین بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی آ کر ان کو اس دین سے ان کے من گھڑت دین سے روکتے ہیں تو الٹا وہ نبیوں کے مخالف ہو جاتے ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بدعات یہ نصارہ اور یہود کے اندر بھی تھیں، جن کا تذکرہ 6 پارے میں گزر چکا، اور 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قریش اور عرب کے لوگوں نے جو بدعات گھڑ لی تھیں، مصنوعی باتیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل کر دی تھیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تفصیل کے ساتھ۔ پھر ان کے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کا جواب بھی دیا، اور اصل جو ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس ملت ابراہیمی کو بھی کھول کر بیان کیا، کعبۃ اللہ کی اہمیت بھی بیان فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ قرار دو، جس طرح عرب کے لوگوں نے، قریش اور مکہ کے سرداروں نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ کاموں کو حلال کر لیا، کچھ کاموں کو انہوں نے حرام قرار دے دیا، کچھ جانوروں کو حلال قرار دے دیا، کچھ جانوروں کو حرام قرار دے دیا۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ انہوں نے نام رکھے کہ یہ جانور ان کو ذبح کرنا حرام ہے۔ اب وہ کچھ ان کی نشانیاں متعین کر دیں، قرآن نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں زندگی کے کاموں میں فرق ضرور کرنا ہے، کون سے اعمال تمہاری زندگی میں صحیح ہیں، کون سے غلط ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کے بجائے بتوں کی نام کی قسمیں کھاتے تھے، قرآن نے اس سے بھی منع کر دیا۔ انسان اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ قسم کھانے کا مطلب ہے اس کی برتری کو تسلیم کرنا، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھانا اسلام میں ناجائز، اور پھر قسم کھانے کے اصول بھی متعین کر دیے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ اب جو لوگ تم میں سے قسم کھاتے ہیں، تو قسم کھانے والے لوگ، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، ایک آدمی کو پتہ ہو کہ گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام نہیں ہوا اور یہ قسم کھا کر کہتا ہے یہ کام ہوا ہے، یہ تو یمین الغموس، یہ تو بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ اکبر الکبائر، ان میں سے الیمین الغموس بھی ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، یہ تو صرف توبہ ہی توبہ ہے، استغفار ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا میں اس کا کفارہ ہی نہیں رکھا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوا۔ دوسری قسم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو انسان لغو قسمیں اٹھاتا ہے۔ اب لغو قسم کون سی ہوتی ہے؟ بات کرنے سے پہلے ہر بات پر قسم اٹھانا، اور ویسے ہی بات بات پر قسمیں اٹھاتے چلے جانا، یہ لغو قسم ہے۔ اس لیے فرمایا اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں، لیکن یہ عادت غلط ہے۔ جھوٹی قسمیں اٹھانا تو الگ بات ہے، لغو قسم اٹھانا کہ ہر مسئلے میں ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم گواہ بناتے ہیں تو یہ تو بڑے معاملات میں ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک دور میں کسی نے قاضی بنا دیا، شروع میں ان کی عدالت میں پہلا مقدمہ آیا
تو مقدمے کا اصول یہ ہے کہ اگر عدالت میں مقدمہ آئے تو جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ دلیل دے گا، گواہ پیش کرے گا۔ البینۃ علی المدعی، مدعی کے ذمے ہے کہ وہ اپنے دعوے کے دلائل دے، گواہ پیش کرے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے والیمین علی من انکر، جو اس کے دعوے کا منکر ہے پھر وہ قسم اٹھائے، یہ صحیح کہتا ہے یا غلط کہتا ہے، وہ قسم اٹھائے تاکہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ تو اب جو مدعی تھا اس کے پاس گواہ کوئی نہیں، اور جو مدعا علیہ تھا اس کو کہا تو قسم اٹھا، تو فوراً قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب قسم معمولی چیز، اللہ کے نام کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور مسئلہ کتنا تھا؟ 2 دینار کا مسئلہ تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس مدعی کو 2 دینار اپنے پاس سے دیے اور مقدمہ خارج کر دیا اور جا کر استعفیٰ لکھ دیا۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اب لوگوں میں عادت بنتی چلی جا رہی ہے کہ بات بات پر لوگ وہ وہ قسم اٹھا لیتے، جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ تو جھوٹی قسمیں اٹھانا یہ تو اگر رواج پڑ جائے یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس لیے جھوٹی قسم اٹھانا کسی معاملے میں یہ تو بہت بڑا وبال ہے، یہ تو بہت بڑی تباہی ہے۔ لیکن معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے انسان کو کچھ غور بھی کرنا چاہیے کہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اور طریقہ کار بھی ہے اور راستوں کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تمہیں ان قسموں پر پکڑتا ہے جو قسمیں تم پکے یقین کے ساتھ اٹھاؤ۔ عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، طے کر کے قسم اٹھاؤ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اس پر پکے رہو۔ اب اگر تم نے وہ قسم توڑنی ہے تو پھر تمہیں قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، یہ قسموں کا کفارہ ہے، اپنے قسم کے کفارے کو ادا کرو، لیکن پہلی صورت یہ ہے کہ اپنی قسم کو پورا کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ ایک انسان کا عزم ہے، ارادہ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کی کتاب میں، ایک آدمی قسم اٹھا کر اپنی قسم کو وہ چھوڑ دے، اس کو وہ توڑ دے، اس کا مطلب اس نے اپنا ارادہ کر کے ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو بار بار ارادہ بدلنا یہ انسان کی شان نہیں ہے، یہ تو کمزور ہو جائے گا، بزدل ہو جائے گا۔ آج ارادہ کیا، اگلے قدم پر بدل دیا، پھر ارادہ کیا، پھر اگلے قدم پر بدل دیا، پھر ایک ارادہ کیا، باہر گیا تو پھر بدل گیا۔ آج یہی حال ہو گیا مسلمانوں کا، بار بار اپنے ارادے بدلتے ہیں، ادھر معاہدہ کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، باہر جا کر بدل جاتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی عادت تھی، قسمیں کھاتے تھے بدل دیتے۔ مسلمان کی عادت نہیں، جو قسم کھائی تو پھر پکا ہے۔ ہاں اگر خلاف شرع قسم کھا لی تو پھر اس قسم کو توڑنا بھی ضروری ہے، وہ قسم توڑی جائے، اس قسم کا کفارہ ادا کیا جائے۔ لہذا قسم کا کفارہ ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بادشاہ نے بلایا، ابو جعفر منصور نے، اور ان کو کہا کہ آپ کو چیف جسٹس لگانا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس نہیں بنتا آپ کا۔ انہوں نے کہا آپ کو بننا پڑے گا۔ اب اس نے قسم کھا لی، حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم جی، انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا، کہ اس لیے کہ میرے اندر اہلیت نہیں ہے، اللہ کی قسم میرے اندر اہلیت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دونوں نے قسم کھا لی۔ اب وزیر اعظم کہنے لگا کہ بادشاہ کے مقابلے میں آپ نے قسم کھائی ہے، آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا بادشاہ زیادہ حقدار ہے، یہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے، کیونکہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، مال و دولت زیادہ ہے، یہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، میں تو اپنی قسم پوری کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ جس کو وہ قسم اٹھا کر جھوٹا کہتا ہے پھر اس کو اپنا جج کیسے لگاتا ہے؟ یہ تو اس کی قسم کے خلاف ہے۔ لہذا بادشاہ کو انہوں نے باندھ دیا، اس نے کہا جاؤ تمہاری چھٹی، کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ اس کو چیف جسٹس لگایا جائے۔ امام ابو حنیفہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں چیف جسٹس بن جاؤں گا تو اگلا کام کون کرے گا؟
لہٰذا ضرورت ہے اب امت کو پورا عدالتی نظام دینے کی، قانون ساز لوگ دینے کی۔ میں باہر بیٹھ کر میں تعلیم کے ذریعے سے اپنے شاگرد پیدا کر کے پوری ٹیم دے دوں گا تاکہ پورا عدالتی نظام اسلام کا وجود میں آئے۔ وہی ہوا، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے باہر بیٹھ کر ایسا فقہ کا دارالعلوم بنایا اور بڑے بڑے قاضی، جج اور فقہا وہ تیار کیے، جس کی وجہ سے پوری مملکت میں، پوری دنیا میں، ہارون الرشید کے دور میں، پوری خلافت عباسیہ میں ہر جگہ جج اور قاضی، فقہ حنفی کا ایک جج، قاضی اور مفتی ہوتا تھا، مفتی بھی وہی ہوتا تھا، قاضی بھی وہی ہوتا تھا۔ اس طرح انہوں نے پوری ٹیم مہیا کر دی تاکہ یہ پوری ٹیم قرآن اور حدیث اور خلافت راشدہ کے مطابق یہ دین کا نظام قائم کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ پھر معاشرے کی تباہی ایک تو جھوٹی قسموں سے ہوتی ہے، قسمیں اٹھا کر قسمیں توڑنے سے ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کے عزم ٹوٹتے ہیں تو وہ شراب پینے سے، شرک کرنے سے، جوا کھیلنے سے، یہ اس طرح کی معاشی سرگرمیاں قرآن نے ان کو بھی حرام قرار دے دیا، فرمایا یہ بھی ناجائز ہے، تمہارے لیے حرام ہے شراب۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سے بچو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ گندگیاں ہیں، نجاست ہے، یہ انسانی معاشروں کو تباہ کرتے ہیں، لہٰذا ان سے بچو۔ اب اس کے مقابلے میں ان سے بچ کر تمہارا عزم بلند ہو، تمہاری تربیت درست ہو، تو اللہ نے تمہارے لیے کعبۃ اللہ کو رکھا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ سارے انسانوں کے قیام کا ذریعہ ہے، یہ سارے انسانوں کی مودت اور محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھر یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے سارے نبی، دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دسترخوان اتار دے۔ یہ سورۃ المائدہ یہ دسترخوان کو کہتے ہیں، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ دسترخوان پر مختلف نعمتیں ہوتی ہیں اور جن نعمتوں کے اوپر انسان جمع ہوتے ہیں، دسترخوان بچھائیں، ایک اجتماع پیدا کریں اور نعمتیں دسترخوان پر آئیں اور ان نعمتوں کو سارے لوگ مل بیٹھ کر بانٹ کر تقسیم کر کے کھائیں۔ یہ سورۃ المائدہ کا خلاصہ ہے۔ حلال چیزوں کو لے کر آئیں دسترخوان پر اور حرام چیزوں کو اپنے دسترخوان سے اٹھائیں۔ اب ہمارے دسترخوان پر حلال اور حرام کا فرق ختم ہو گیا، اب ہمارے دسترخوان پر کون سی چیز آتی ہے؟ اب انہوں نے دعا مانگنے کا کہا کہ اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمارے لیے دسترخوان اتار دے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، ایسے سوال مت کیا کرو۔ اب یہ عشائر ربانی عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت میں ان کے دوست اکٹھے ہوتے اور دسترخوان پر بیٹھ کر ان سے دین سیکھتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری عشائر ربانی میں یہ ان کے لیے اللہ نے یہ نعمت اتار دی۔ اب یہ اللہ والے چھولے کھاتے تھے تو اس پر بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے دسترخوان پر چرغے پڑے ہوئے ہوں، مرغے پڑے ہوئے ہوں اور مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوئی، سادہ پانی پڑا ہوا ہو اور دلوں میں محبت ہو، الفت ہو، تو سادہ پانی اور چند کھجوریں رسول اللہ کے دسترخوان پر یہ بھی ہوتی تھی، اور کوئی چیز بھی نہیں، صرف پانی، اور کوئی چیز نہیں، صرف کھجور ہے۔ مہمانوں کو وہ بھی دی جا رہی ہے، جو چیز گھر کے اندر موجود ہے اسی کو دسترخوان پر لا کر بٹھا دیا۔ اب یہ بھی ایک چیز ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ایسا دسترخوان روحانی بھی ہو اور مادی اور جسمانی بھی ہو، دونوں چیزیں اس کھانے میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا دسترخوان میں برکت کہاں سے آتی ہے؟ وہ اللہ کے نام سے آتی ہے اور رزق حلال سے آتی ہے اور دوسروں کو ساتھ شامل کرنے سے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الانعام اس میں بھی تذکرہ کیا کہ سورۃ الانعام جو ہے یہ اس میں چوپاؤں کا تذکرہ بھی ہے اور نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ سورت ایک دفعہ نازل، اور اس سورت کے نزول کے وقت ایک حدیث میں 70,000
اور ایک میں 30,000 فرشتے اس صورت کے ساتھ دنیا میں آئے، اور جب یہ صورت دنیا میں آئی تو ساری فضا اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس سے گونج رہی تھی۔ اس صورت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کا، اپنی حاکمیت کا، اپنے حاکم ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ ساری کائنات پر میری حکومت ہے، ساری کائنات پر میرا قبضہ اور تسلط ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی قاہر ہے، غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ کیوں غالب ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی قدرتوں سے انسان کو پیدا کیا، انسان کے جسم کو بنایا، زمین کی طاقتیں جمع کر کے انسان کو مرتب کیا، آسمانوں کی قوتیں جمع کر کے روح اس میں ڈالی، تو اپنی قدرت کے بہت ساری کارنامے اللہ نے جمع کر کے ان کا نام انسان رکھا ہے۔ اب انسان کے سارے اعضاء اور جوارح، اس پر اللہ کا الگ الگ حکم بھی چلتا ہے اور مجموعی حکم بھی انسان پر اللہ کا چلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کو ماننا یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ اب دنیا میں جو سابی قومیں ہیں، جو بت پرست قومیں ہیں، جنہوں نے ستاروں کی پوجا کی، سیاروں کی پوجا کی، درختوں کی پوجا کی اور مخلوقات کو معبود بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے آ کر ان کا یہ ذہن توڑ دیا کہ خالص توحید پر، اللہ کے نام پر جمع ہو کر تم دنیا میں ترقی کرو، کامیابی حاصل کرو، بلندی کی طرف آؤ، یہ تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ اور جو قومیں ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور عدل کے، معاشرتی وحدت کے اس تصور کو نہیں مانیں گے، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو، اللہ نے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دنیا میں ظالموں کے خلاف ایک تعلیم کا درجہ دے کر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی تدلی اور اس کی تجلی کا مرکز کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا کہ لوگ یہاں آئیں اور یہاں سے نیا ذہن لیں، جس ذہن کی بنیاد پر مسئلے حل کریں، پریشانیاں ختم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا تو سارے قبائل کو دعوت دی، اپنے مسئلوں کے حل کے لیے اس گھر کو مرکز بناؤ۔ جو لوگ بھی اپنا مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں وہ لڑائی نہ کریں، اب جنگ نہ کریں، لڑائی اور جنگ سے مسئلے نہیں حل ہوتے، یہ تو تباہی آتی ہے۔ لہٰذا ہر قبیلہ جو بیت اللہ کو مانتا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتا تھا، اس مرکز میں آ کر، کعبۃ اللہ میں آ کر وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے تو اس کو مدد دے، جو ظالم ہے، جھوٹا ہے، متکبر ہے، اس کو تباہ کر دے۔ وہ یہاں کر دعا مانگتے تھے سارے مل کر۔ اب جب مل کر دعا مانگتے تو قدرتی طور پر فیصلہ ہو جاتا، جو ظالم ہوتا وہ ہلاک ہو جاتا بعد میں اس دعا کے بعد، اور جو صحیح ہوتا وہ کامیاب ہو جاتا، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے نام پر، تعلیم توحید کے نام پر، دین کے نام پر تعلیم کا اور تربیت کا ایسا مرکز کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا جو یہاں قومیں آ کر اپنے سارے مسئلے حل کر سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا اب جو لوگ اللہ کے دین کو اور اس کے غلبے کو اور اس کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ ان پر عذاب بھیجے گا۔ اور عذاب کہاں سے آئے گا؟ یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اللہ عذاب بھیجنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا، تم ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاؤ۔ اب ہر گھر میں ہر رہنے والا آدمی ایک دوسرے کے لیے عذاب ہے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتا، دوسرا اس کی بات نہیں مانتا، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں ایک گھر والے۔ جب ہر گھر والے آپس میں ایک رائے نہیں بنا سکتے، وہ گھر تو جہنم بن گیا۔ جس ملک والے آپس میں لڑتے رہیں ان کا ملک جہنم بن گیا۔ تو دین کس چیز کا نام ہے؟ سب کی رائے ایک بنا دی جائے، ہر مسئلے میں ایک انداز سے سب سوچیں، ایک دلیل ان کے پاس ہو اور دلیل کی بنیاد پر گفتگو کریں، یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ نے آ کر یہ دین سمجھایا اور ان کو وحدت کا، اجتماعیت کا نظریہ دیا، سب لوگ مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملنے کے لیے گئے
ان کے گھر میں ملاقات کے لیے۔ وہاں جا کر ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہم تو جہاں اکٹھے ہوتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، اوٹ پٹانگ گپ شپ لگا کر ٹائم ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ دو صحابی اکٹھے ہوئے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بہت ساری باتیں تو بیان کر دی ہیں، لیکن جانوروں کے حقوق کے بارے میں تو کچھ نہیں بیان کیا قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ آپس میں اس پر بیٹھ کر غور کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے تو بتاؤ۔ اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ جہاں ایک ملتا ہے تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ ہماری زندگی کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ۔ تو وہ آپس میں غور و فکر کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو اندر اس صحابی کی بہن ان کا یہ سوال سن رہی تھی۔ اس نے یہ سوال سنا، سننے کے بعد اس نے کہا این انتم من سورۃ الانعام، تم سورۃ الانعام سے کیوں غافل ہو؟ اللہ نے چوپاؤں کے نام سے پوری سورت اتار دی ہے، تم اس سورت سے کیوں غافل ہو؟ انہوں نے کہا اس میں کہاں لکھا ہوا ہے چوپاؤں کے حقوق کے حوالے سے، جانوروں کے حقوق کے حوالے سے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اس خاتون نے، اس عورت نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی، ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ قرآن نے ایک آیت کے اندر انسانوں کو بھی اور انسانی زندگی کے ساتھ جانوروں کی زندگی کو بھی جمع کر کے بیان کر دیا۔ فرمایا ما من دابۃ فی الارض، زمین میں چلنے والے جتنے رینگنے والے یہ حیوانات ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جو فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، زمین پہ چلنے والے جانور، کیڑے ہوں یا بڑے جانور ہوں، 4 ٹانگوں والے یا 2 ٹانگوں والے، جو بھی جانور ہو یہ بھی، اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی، یہ سب کیا ہیں؟ الا امم امثالکم، یہ بھی امت ہیں تمہاری طرح، تم بھی ایک امت ہو، ہر جانوروں کی ٹیم ایک امت ہے، وہ اپنی اپنی خصوصیات اور صفات رکھتے ہیں۔ اب اونٹ کی اور صفت ہے، گائے کی اور صفت ہے، بکری کی اور صفت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی جانوروں کے، اونٹوں کے بارے میں مت سوئے، لیکن بکری کے بارے میں فرمایا کہ یہاں سو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جانوروں میں ظاہر ہے بکری کھل جائے گی، یہ سویا ہوا ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر یہ اونٹ کے بارے میں سویا ہوا ہو، اونٹ یا بڑا جانور، گائے، بھینس، بیل وغیرہ کھل جائے تو اس کو تو کوئی پتہ نہیں کہ نیچے سویا ہوا ہے یہ۔ اس لیے فرمایا وہاں تم اونٹ کے بارے میں یا بڑے جانوروں کے بارے میں مت سو، اور اس سے منع کر دیا۔ اب یہ بھی بڑی بات ہے، ہمارے حکماء کہتے ہیں، علامہ دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علم طب کا نظریہ مفرد اعضاء، غذاؤں سے علاج اور سادہ طریقہ علاج، اس کی بنیاد انہوں نے مہیا کی، علم طب کو تجدید دی انہوں نے۔ یہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجلہ مریدین اور متعلقین میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر بھیڑ بکری پالنے کا رواج ہو جائے، وہاں پھیپھڑوں کی بیماری، ٹی بی کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے بھیڑ بکری کے ساتھ یہ خصوصیت لگا دی ہے، یہ جہاں ہوگی اس کے دودھ کے اندر بھی برکت ہے، اس کے دودھ کے اندر بھی تاثیر ہے، اور اس کے ماحول کے اندر بھی تاثیر ہے، یہاں تک کہ اس کے پیشاب سے جو جراثیم اٹھتے ہیں یہ بھی ٹی بی کو، تپے دق کو مار دیتے ہیں۔ اس کا گوشت بھی بڑا بہترین ہے، بکری کا گوشت، ٹی بی کے اور پھیپھڑوں کے بیمار کے لیے اس کا شوربہ بنا کر اسے پلایا جائے۔ کس کس جانور کی باتیں کی جائیں، اللہ نے سورہ انعام میں ان سارے جانوروں کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ فرمایا ان جانوروں کو کھاؤ پیو اللہ کے نام سے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، یہ 8 قسم کے جوڑے ہیں جانوروں کے۔ جانوروں کی نسلوں کو پالنا، اپنے علاقوں میں ان کو محفوظ رکھنا،
اور ان کی بنیاد پر معاشرے کو یہ سارے وسائل میسر کرنا۔ قرآن یہ ساری تفصیلات بھی بیان کرتا ہے۔ جانوروں کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے یہ بے زبان مخلوق ہے، اور بے زبان مخلوق کی بنیاد پر اللہ کا رحم بھی آتا ہے، ان کی وجہ سے رحم آ جاتا ہے۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، جن گھروں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں یہ جانور ہوتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرتے ہوئے اس معاشرے پر رحم کر دیتے ہیں۔ اب پاکستانیوں کا برا حال ہو گیا، ہماری بلدیہ والے، بڑے بڑے شہروں والے، وہ کہتے ہیں شہروں سے جانور نکال دو۔ بھئی حلال جانور نکال کر کہاں بھیجو گے ان کو؟ اب مدینہ میں ہر گھر کے اندر ہر چراگاہ ہوتی تھی، شہر کے ارد گرد ہر گھر والے لوگ اپنے دودھ کا نظام وہ خود مہیا کریں، اور گورنمنٹ ان کو چراگاہ مہیا کرے گی، وہ اپنے جانوروں کو باہر چرانے کے لیے لے کر جائیں۔ ہر شہر کے ارد گرد چراگاہ ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی چراگاہ میں مالدار لوگوں کے جانوروں کو چرنے سے منع کر دیا، فرمایا یہ عوام کے لیے، عوام کے جانور یہاں چریں گے، ان کو دودھ بھی میسر آئے، گوشت بھی میسر آئے، پشم بھی میسر آئے، کھال بھی میسر آئے، یہ ساری چیزیں ان کو میسر آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر 61 سالی کے دوران میں انہوں نے کہا لوگوں کو جانور ذبح کر کے کھلاؤ۔ مدینہ کے ارد گرد سارے عوام کو انہوں نے، قبیلوں کو مدینہ کے باہر خیموں میں لا کر کھڑا کر دیا، بٹھا دیا، اور روزانہ ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکوا کر ان کو وہاں کھلاتے تھے۔ اور ایک دیہاتی اپنی بکری لے کر آیا، 61 سالی میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، بکری ذبح کی، اس کے اندر سے خون ہی نہیں نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اب تو ہمارے ملک میں خشک سالی کا یہ نوبت پہنچ گئی ہے، جانور کو ذبح کرتے ہیں اندر سے خون بھی نہیں نکلتا، اب تو اپنی رحمت کا دروازہ ہمارے اوپر کھول دے، ہماری مخلوق کے لیے، اللہ اپنے بندوں کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے سامان پیدا کر دے۔ آج لوگوں کو یہ سارے امور ہی بھول گئے، اللہ ہمیں سمجھ دے دے۔ اس لیے فرمایا پھر جانوروں کا حق یہ بھی ہے، فرمایا ان کو ذبح کر کے کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ، فرمایا جس جانور پر اللہ کا نام ذبح کرتے ہوئے نہ لیا جائے اس جانور کو مت کھاؤ، یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیطانی کام ہے۔ اب شیطان یہ غلط طریقہ کار تمہارے یہاں وضع کروائے گا، حلال اور حرام کا فرق ختم کروائے گا کہ جانوروں کا، حلال جانور کو حرام طریقے سے ذبح کریں گے، اس کا کھانا مضر ہو جائے گا۔ کیوں مضر ہوگا؟ اس لیے قرآن نے اسی صورت میں بیان کیا، اللہ نے تمہارے اوپر سب چیزیں حرام کر دی ہیں، جانور کی بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک دمم مسفوحا او لحم خنزیر، فرمایا یہ دم مسفوح جو رگوں میں بہنے والا خون ہے، یہ جب ذبح کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر وہ سارا خون، آلودہ خون باہر چلا جاتا ہے، اب جسم کا گوشت پوست پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر صحیح طریقے پر ذبح نہ کیا جائے تو دم مسفوح، وہ حرام خون وہ اندر رہے گا، وہ تو زہریلا ہوگا، وہ گوشت کو بھی زہریلا کر دے گا۔ اب وہ جو آدمی وہ گوشت کھائے گا وہ بیمار ہوگا۔ آج یہ حال ہو گیا، پہلے تو جانور بیمار ذبح کرتے ہیں، اور پھر اس جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ غلط ہے، سارا دم مسفوح اندر رہ جاتا ہے، گوشت کو وہ کہتے ہیں بھاری ہو گیا، یہ گوشت کو بھاری کیا جاتا ہے اور پھر وہ ہمیں کھلایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ کر دے، ایمان والی زندگی نصیب فرما دے، قرآن حکیم کا فیض نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کو قرآن حکیم نے بہت سارے اصول اس صورت میں سمجھائے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان سب کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی طرف رجوع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔